آمدید. باتیں اب کچھ کریئر کاؤنسلنگ کی. حلیمہ عظمت میرے ساتھ ہیں, السلام علیکم. اور زاہد ایوبی صاحب ساتھ ہیں, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال چال ہیں؟ ہاں جی بالکل, اللہ کا شکر ہے. لیبارٹری ٹیکنیشین کی آج ہم بات کر رہے ہیں کہ کیسے بنا جا سکتا ہے. جی ہاں, لیبارٹری ٹیکنالوجسٹ کی ہم بات کرتے ہیں. اصل میں دیکھیں نا کہ ٹیکنالوجسٹ اینڈ ٹیکنیشین, کیا یہ دو فرق چیزیں ہوں گی؟ ہاں جی, ان میں تھوڑا سا لیولز کا فرق ہے. اوکے, میں تھوڑا سا اس کی طرف بھی آتا ہوں. ایک تو یہ ہے نا کہ ڈاکٹر حضرات جب بھی تشخیص کرتے ہیں کسی بیماری کی تو بیسیکلی اس کے 3 کمپوننٹس یا اجزاء ہوتے ہیں. ایک تو فزیکل معائنہ ہے, دوسرا اس کی جو کیس ڈیزیز کی جو ہسٹری ہے, اور تیسرا لیب ٹیسٹ ہے. صحیح, ٹھیک ہے. ان تینوں کے بغیر جو ہے, تینوں کو ملائے بغیر وہ اچھی طرح سے تشخیص نہیں ہو سکتی. اس لیے بہت سارے ڈاکٹر حضرات جو ہے نا اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں کہ جو اخبارات کے ذریعے لوگ اپنا مسئلہ بتاتے ہیں اور وہ اس کا حل اور دوائی جو بتا رہے ہوتے ہیں اس کو وہ اچھا نہیں سمجھ رہے ہوتے. اچھا, اس کے بعد یہ ہے کہ جو آپ نے پوچھا کہ لیب ٹیکنالوجسٹ اور لیب ٹیکنیشین کا, وہی ہے کہ جو وہی ایک تشخیص جو ڈاکٹر حضرات ہیں وہ ظاہر ہے جو لیب ٹیسٹ ہے وہ تجویز کرتے ہیں اور اس کو پرفارم جو ہے یہ لوگ کرتے ہیں. پھر اس میں جو فرق ہے وہ ڈپلومہ اور ڈگری کا ہے. صحیح, چونکہ دونوں لیولز پہ یہ ہو رہا ہے. جو لوگ ڈپلومہ کرتے ہیں ان کو ہم ٹیکنیشینز کہتے ہیں, اور جو باقاعدہ BSc ڈگری اس میں لیتے ہیں وہ ان کو ہم ٹیکنالوجسٹ کہتے ہیں. اور آج ہم فوکس کر رہے ہیں دونوں کو, ہم تھوڑا سا اس میں ٹچ کریں گے, لیب ٹیکنالوجسٹ کو بھی. اور سو کیسے شروع ہو سکتا ہے یہ کہ سب سے پہلے تو ان کی کیا جاب نیچر کیا ہے؟ ان کا جاب نیچر تو یہ ہوتا ہے کہ اول تو جو ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کے تھرو ہی پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ انسانی جسم میں پرابلم کہاں پہ ہے اور کس نوعیت کا ہے. سو بیسیکلی یہ پیتھولوجی کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. ہاں جی بالکل. اور یہ جو ڈیل کرتے ہیں, جو ان کے کام ہوتے ہیں لازمی, ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بلڈ, جو آپ کا بلڈ گروپ کون سا ہے, اس میں پھر جو آپ جس کو خون دینا چاہ رہے ہیں اس کی جو ہے اس کے ساتھ آپ کا بلڈ گروپ جو ہے وہ میچ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کے جو خلیے ہیں, جو خون کے خلیے ہیں, ان کا اسٹرکچر کہیں تبدیل تو نہیں ہو رہا, ان کے اندر جو سیلز ہیں وہ کہیں کم یا زیادہ تو نہیں ہو رہے ہیں, یا اس میں کون سے اجزاء پائے جا رہے ہیں, کچھ ایسا خاص چیز تو نہیں ہے جو کسی مرض کی طرف نشاندہی کرتی ہو. اور مختلف جو ہم اسپیسیمن دیتے ہیں, بھلے وہ خون کا ہو, بھلے وہ یورین کا ہو, بھلے وہ ٹیوبرکلوسس کے ٹیسٹ میں جیسے سپیوٹم کا دے رہے ہوتے ہیں ہم, تو ہم ان سب کا تجزیہ کرتے ہیں یہ لوگ. بالکل, کہ کیا کوئی ایسے جیسے یا تو کینسر کے سیلز ہیں وہ کس قسم کے ہیں, اور پھر یہ ہے کہ پوسٹ مارٹم کے جو پروسیجرز ہیں کچھ وہ بھی یہ کرتے ہیں, اور یہ ساری باتیں, اور جسم میں داخل ہونے والے جو بیکٹیریا ہیں وہ کس قسم کے ہیں, پھر ان کے لیے جو اینٹی بایوٹکس یوز ہو سکتی ہیں وہ کون سی ہو سکتی ہیں, یہ بھی پتہ لگایا جا سکتا ہے. بالکل صحیح. یہ تو ہوگی. اچھا, اس میں ایک چیز میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جو لیبارٹریز ہیں ان کے ٹیسٹوں میں فرق آ رہا ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اچھی لیبارٹری سے کرائیں. اصل میں فرق یہیں پہ آ کے پڑتا ہے کہ جو وہاں پہ ٹیسٹ پرفارم کرنے والا بندہ ہے اس کی وہ کیا پراپرلی کوالیفائڈ اور ٹرینڈ ہے یا نہیں ہے. دیکھیں اگر اس کے جو ہے فائنڈنگ میں یا جو کچھ اس نے کام کیا ہے اس میں اگر فرق آ جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی پوری تشخیص پہ فرق آ گیا, اور اس کی بنیاد پہ پورا علاج جو ہے وہ بالکل چینج ہو جاتا ہے, لائن ہی چینج ہوگی نا اچانک. بلکہ ایک اور چیز کبھی کبھی آپ نے دیکھتے ہوں گے, کبھی سننے میں آتا ہے کہ جی وہ سیمپل چینج ہو گیا اس طریقے سے. اب اس میں جو ٹیکنالوجسٹ ہے اس کا مطلب ایک کام یہ ہے, مختلف شعبہ جات ہیں اس کے اندر, لیکن جب ایک سیمپل آتا ہے تو اس کو باقاعدہ ایک کوڈ دیتے ہیں اور اس کو ایک خاص جگہ پہ رکھتے ہیں. پھر جو انالائزر ہے اس کے اندر جب اس کو ڈالتے ہیں تو ایک خاص پوری کوڈ دیتے ہیں اس کو تاکہ وہ بالکل اس طریقے سے چینج نہ ہو. تو اس میں جو بندہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے وہ بڑا مطلب متحرک بھی, ذمہ دار بھی, اور کوالیفائڈ بھی مطلب ہونا چاہیے. بالکل صحیح. اچھا, یہ جو گھر گلی گلی لیبارٹریز کھل گئی ہیں اور پریکٹس ہو رہی ہے, اب وہ مطلب ایک ٹیکنیشین, جو بھی ٹیکنیشین لوگ انہوں نے کھول لیے ہیں. ہاں بالکل. اصل میں ہونا تو یہ چاہیے کہ ٹیکنالوجسٹ ہونا چاہیے ٹیکنیشین کی بجائے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک پیتھولوجسٹ ہوتا ہے جو کہ کنسلٹنٹ اور ڈاکٹر ہوتا ہے جو کہ اس کو ویریفائی کرتا ہے. اب جو اچھی لیبارٹریز ہیں ان کی جو کاسٹ زیادہ ہے اس کی وجہ ایک تو یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے اچھے ٹیکنالوجسٹ ہائر کیے ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے اوپر ایک پیتھولوجسٹ ہوتا ہے. اچھا, اب اس میں ایک پرابلم یہ, ہاں ایکوپمنٹ بھی ہوتا ہے. ایک پرابلم یہ ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ بہت سارے جو میڈیکل سٹورز ہیں, ایک بندے کے پاس لائسنس ہے اور وہ 4 میڈیکل سٹورز پہ لگا ہوا ہے, اور وہ بس چونکہ قانونی ضرورت پوری ہو گئی ہے تو وہ کام چل رہا ہوتا ہے. تو اسی طرح سے یہاں پہ بھی وہ ہو رہا ہوتا ہے. تو اس میں گورنمنٹ تھوڑا سا یہ کر سکتی ہے کہ یا تو یہ ہے کہ ان کی اسٹینڈرڈائزیشن کر دے کہ منیمم یہ اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے ایک لیبارٹری کے اندر, اور اس کا جو بھی کوالٹی
کو مطلب برقرار رکھنے کے لیے یہ بنیادی چیزیں تو ہونی چاہیے. بالکل اکوپمنٹ بھی اپ ٹو ڈیٹ ہونا چاہیے, کنسلٹنٹ بھی ہونا چاہیے, یہ ساری چیزیں جو ہیں. اور ابھی تک کوئی ایسی مطلب وہ باڈی نہیں ہے جو کہ ان کے اسٹینڈرڈس کو دیکھ سکے, تو لہٰذا یہ جو ہے اس کی بھی باڈی نہیں ہے, یعنی کہ اور بہت ساری جگہوں پہ باڈی کے نہ ہونے. اچھا جی, اور ہم اس کی کیا ایلیجبلٹی کیا ہے, کیسے اہلیت داخلے کا معیار کیا ہوگا, کیسے ایجوکیشن پہ ہے؟ جیسے میں نے بتایا تھا کہ ٹیکنیشین اور ٹیکنالوجسٹ کا جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص ڈپلوما کرتا ہے, ڈپلوما کر کے اس فیلڈ میں آتا ہے, اس کو ہم ٹیکنیشین کہتے ہیں, اور جو بی ایس سی کرتا ہے اس کو ٹیکنالوجسٹ کہتے ہیں. تو سب سے پہلے ہمارے سامنے ہے لیب ٹیکنیشین کا ہی ہے, یہ کالج آف میڈیکل ٹیکنالوجی یعنی پیمز اسلام آباد یہ کرواتا ہے. ڈپلوما ہے میڈیکل ٹیکنالوجی کا اور 2 سال کا ہے یہ. ٹھیک ہے. اچھا, اور اس کے لیے جو ایلیجیبلٹی ہے وہ میٹرک سائنس کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. فزکس, کیمسٹری اور بایو یہ ہونا چاہیے. اب چونکہ آج کل کمپیوٹر کا بھی فیلڈ اس میں شامل ہو گیا ہے, تو بایو اور فزکس اور کیمسٹری لازمی جو ہے اس میں پڑھا ہوا ہونا چاہیے. تو اس کے لیے جو فیس 500 روپے ہے, اور اس کی جو ویب سائٹ ہے www.pims.gov.pk. اب کوئی بھی یہاں پہ اپلائی کر دے تو ہوتا ہے, یا فکس سیٹس ہوتی ہیں, میرٹ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ؟ اس میں یہ ہے کہ ٹیسٹ اور انٹرویو ہوتا ہے, لوگ اپلائی کرتے ہیں, پھر اپنے حساب سے وہ ہر دفعہ. کیا یہ اخبار میں ایڈورٹائز کیا جاتا ہے جب یہ ایڈمیشنز ہو رہے ہوتے ہیں, کیسے پتہ چلتا ہے؟ بالکل ایڈورٹائز تو کیے جاتے ہیں, ایڈورٹائز کیا جاتا ہے, پتہ چلتا ہے. صحیح. اس کے بعد ہے جناب پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر کراچی JPMC, یہ بھی ڈپلوما کرواتا ہے. اس میں میڈیکل ٹیکنالوجی میں 2 سال کا ہے, اور اسی طرح سے اس کی ایلیجیبلٹی ہے میٹرک, جس میں کم از کم 50% مارکس ہونا ضروری ہیں, اور ٹیسٹ انٹرویو اس کی ایڈمیشن ریکوائرمنٹ ہے. فیس کی جو ہے اینول 6000 ہے, اور ویب سائٹ ہے www.jpmc.com.pk. صحیح. اس کے بعد ہے لیب ٹیکنالوجسٹ, یہ کالج آف میڈیکل لیبارٹری ٹیکنالوجی NIH اسلام آباد. ٹھیک ہے. یہ BSc آنرس کرواتا ہے, 4 سال کا یہ کورس ہے, اور اس کے لیے ایلیجیبلٹی FSc ہے پری میڈیکل, جس میں کم از کم 60% نمبر ہونے چاہیے, یا پھر اس کے علاوہ آپ نے وہ ڈپلوما کیا ہو, اگر یہ نہیں ہے تو. ٹیسٹ ہوتا ہے, اور فی اس کی جو ہے وہ 13,600 روپے ایک سیمسٹر کی ہے, جبکہ اس کے بعد 7,600 ہے, اور یہ اس کا ٹیلی فون نمبر. بالکل صحیح. اس کے بعد جو ہے یہ بقائی انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل ٹیکنالوجی ہے, جو کہ ڈپلوما بھی کرواتی ہیں, BSc بھی اور MSc بھی. ڈپلوما جو ہے وہ 2 سال کا ہوتا ہے, اور یہ ان کی ویب سائٹ ایڈریس ہے www.baqai.edu.pk. اس کے علاوہ یہ کرواتے